اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ حسن بطہ کو گری کے نعمت کرے اور ان کے بھائیوں کو، ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ 10 سال سے اللہ نے میرا آدھا کام تو کمپلیٹ کر دیا ہے، اب تھوڑا کا ٹائم اور لگے گا۔ اللہ کو میرا مانگنا پسند آ گیا ہے۔ ہر اینگل سے رشین ڈاگ کے بیٹے نے، رشین ڈاگ اور اس کا بیٹا تو دونوں بیمار ہے، اور جو صحت مند ہے وہ بہت زیادہ اچھل رہا تھا۔ گلبرگ میں میں نے پہلے ہی رپورٹ تو لکھوا دی تھی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تیری ساری باتیں میں نے رپورٹ کی ہوئی ہے۔ میں نے بولا جس تھانے میں تو نے، جس ایجنسی میں، جس وکیل کے پاس جا بیٹا تو جا، روز میرے ہی پیسے ضائع ہو رہے ہیں، اس کا تو کچھ بھی نہیں جا رہا۔ ملا مجھے حاجی ابراہیم چھاپڑے سے کچھ بھی نہیں۔ میں امین ہیرو ہوں، میری دادی کا نام ہیرو تھا، میں امین ہیرو کے خاندان سے، سمجھے۔ آج مکافات عمل ہے، اس نے میرا 300 روپے کا آج بیلنس ضائع کیا، کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچے پال سکے۔ کہتا ہے تیرا بھائی اتنے کروڑوں کا کرایہ کھا رہا ہے، مجھے کیا پتا وہ کتنے کا کرایہ کھا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے کیا نہیں کھا رہا، مجھے کیا پتا۔ ایک بار اس نے اسٹیٹمنٹ دی کہ وہ اتنے کا کرایہ کھا رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے اتنے کا کھا رہا ہے، پھر میرے کو اپنی سائڈ لینا چاہ رہا تھا، یو ٹرن، لیکن میں قیدی نمبر 804 ہوں۔ میں مر تو جاؤں گا، جھکوں گا نہیں، صرف اپنے پاک پروردگار کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ اور بات رہی یہ جو میری شادی ہوئی، تو میں اپنے دادا کے ساتھ مسجد میں جاتا تھا۔ چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی، میں نے کیا دنیا دیکھی، نہیں دیکھی تھی دنیا۔ میں شریعت کے مطابق چلتا رہا۔ آج تو مولویوں کی بھی ماں کا بھوسڑا، مولوی 1 ٹکے کا مولوی نہیں ہے آج۔ جتنے فتنے اور فرقے ہونے تھے ہو گئے، ایک فتنہ رہ گیا ہے، اور دجال کا فتنہ ہے۔ اب تم جیو۔ آج مجھے دل کو تسلی ہوئی، اس نے کہا مارو اپنے بھائی کو۔ ارے میں اس کو مار دیتا یا میں جیل چلا جاتا تو ان کا فائدہ ہو جاتا۔ اب دکان 25 کروڑ کی بھی نہیں بکے گی، جا ادو، اب دکان 25 کروڑ میں بھی نہیں بکے گی، بھلے کھنڈر بن جائے، جو بھی بن جائے، کیونکہ رضوان سیٹھ بھی 25 کروڑ مانگ رہا ہے۔ اب نکالے فیضان مدینہ والا، ٹھیک ہے۔ پہلے تو وہ میرے بھائی کو فلیٹ تو فلیٹ دے دیے، دکان میں بھی میں نے بولا چلو دکان بھی لے لے۔ ہم تو ہیرو خاندان سے ہیں نا، تو ہیرو خاندان کو کچھ نہیں ملتا، اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یہاں تک بھڑوے نے بولا، دلے نے، کنجر نے، مادر چوت نے، کہ تیرا باپ تیرے کو آگ کر کے گیا تھا، تیری ماں کو چودو رنڈی کی نسل، اب تو لے لے، خالد بھی لے لے، میرا لوڑا لے لے، لوڑا دوں گا خالد کو بھی۔
لے لے اپنی ماں کا لوڑا اور بوسڑا، جا، کھلی چھوٹ ہے. یہ میرا آج آخری بیان ہے اور آخری تقریر ہے، اس کے بعد کوئی تقریر نہیں ہوگی. جاؤ ماں چوت. مجھے پتا تھا اس بات کا. میں 10 سال سے جو جھک مارا رہا تھا، میں جھک نہیں مارا رہا تھا. میں مینٹل نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوں. میری میموری ریوائنڈ ہو گئی ہے. سافٹ ویئر پہ ڈال رہا تھا وہ میرے کو ہر اینگل سے اس نے پھنسایا. آج میرا ہی بیلنس ضائع ہوا. جب بیلنس ختم ہو گیا تو چپ ہو گیا. گنڈے بلائے گا، گنڈے وہ سارے اس کے اپنے ہی بینچ. ایک سمت تیری میں ماں کو چودوں گا، سمت تیری بہن کو چودوں گا. تو گانڈے چاٹ رہا ہے نا ان لوگوں کی، چاٹ، تیرے کو لوڑا ملے گا. اور الحاج مولانا عالم دین افی ابلیس نورانی تیری بہن کو کتے چودے. جیٹھوا خاندان کی ماں کا بھوسڑا، جیٹھوا کی بہن کے کس میں لڑ ماروں. آؤ نا، مرد کی اولاد ہو تو آؤ. رنڈی کے بچے، میں نے اس کا تو منہ چپ کرا دیا. اب بڑوا تو رہ گیا. تو تیرا چوکیدار بولا بھاگ گیا یہ تو گھر چھوڑ کے. بس میرا اللہ پھر بھی مجھے سمجھا رہا ہے، امین چپ ہو جا، چپ ہو جا. چپ میں بہتری ہے. باقی کا کام بھی میں تیرا کر دوں گا. نماز پڑھ، کھا اور سو جا. لمبے لمبے سوتے میں سپنے دیکھتا رہا کر کہ میں اربوں پتی بن گیا، میں خربوں پتی بن گیا، میں نے ورلڈ ٹاور خرید لیا، میں نے ورلڈ امپائر خرید لیا، سب خرید لیا. بس ابھی میں نے نہا لیا، کھا پی لیا، اللہ کھلا دیتا ہے، کھا لیتے ہیں. اب میں سو جاؤں گا. عشاء کی نماز پڑھ کے پھر تہجد میں اٹھوں گا. یہی کام ٹھیک ہے. اور یہ میں اپنا کوئی فلم کی اسٹوری نہیں سنا رہا، جینین اسٹوری سنا رہا جو میرے اوپر بیتی ہے. انشاءاللہ فرقے ہو گئے، فتنے ہو گئے. ایک دجال ہے، اس سے پہلے 12ویں امام مہدی رضی تعالیٰ کا نزول ہوگا. اور دنیا یہ کب ہوگا؟ ابھی 1000 سال بھی لگ جائے. لیکن باہر آپ نکلے، کراچی شہر کتنا خوبصورت ہے، کتنے پیارے میٹھے لوگ ملیں گے. ارے یار کوئی تو بھائی ایسے ہی دے دیتا ہے، یا جا تجھے چائنا جانا ہے یا سعودیہ جانا ہے، کہیں بھی نکل جائے. یہ بڑوں نے اتنے پیسے بھی نہیں دیے. ایسے چوتیا بناتے رہے. ڈمی فائل اس کو پکڑا دی میری ماں کو. چوتیا جیسے میں چوتیا ہوں نہ، میں بچپن میں چوتیا تھا نا، ابھی چوتیا ہوں میں. ارے تم 50 وہ ہزاروں کا لشکر تھا اور یہ 313 لوگ تھے، پھر بھی ان کی جیت ہوئی ہے. تو جتنے بھی لیا، لیکن میں کیوں اپنا دماغ خراب کر رہا ہوں یار؟ سکون سے کھا رہا ہوں، سکون سے سو رہا ہوں. میرے جیسی زندگی کون گزار رہا ہے؟ کوئی نہیں گزار رہا. ماں کہ قسمیں گئی ایسی دولت بھی ہے، سب کچھ جس میں سکون ہی نہ ہو. میرا بلڈ پریشر ہائی میں ہے 115، لو میں ہے تو اپنا 77، یعنی بالکل ٹھیک ہے. شوگر میری ہے تو 100% ہے، 100%، یہ بھی ٹھیک ہے. ایک یہاں جگر ہوتا ہے، پھیپھڑے ہوتے ہیں، سب ٹھیک ہے. ایوری تھنگ از آل رائٹ. آج میں اپنے آپ کو فیلنگ اپ محسوس کر رہا ہوں کہ اب میں 20 سال کا ہو گیا. اللہ جسے چاہے جیسے رکھے. اگر وہ ٹینشنیں لے لیتا دماغ پہ، مار دیتا، مر جاتا، کیا فائدہ تھا؟ اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ ہماری اولادیں ہیں،
اور تیرا بھائی کرایہ کھا رہے تو جاؤ اس سے لو کرایہ، جاؤ بینچو دکان. اور خالد سویٹ والے کی ماں چوت گئی ہے، صدر کی دکان اس کی بند ہو گئی، اس کی کتنی برانچیں تھی ساری بند ہو گئی. بقرعید کو آنڈو بکرے لے کر آیا تھا، اور 20 کھسی بکرے لے کر آنے والا آدمی آنڈو بکرے لے کر آ گیا چھوٹے چھوٹے. یہ حال ہو گیا خالد سوٹ والے کا. اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا. چلو جی خدا حافظ. میرے کو نیند آ رہی ہے، ایک ٹائم روٹی کھاتا ہوں نیند آ جاتی ہے.